بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر تشبیہ سے متعلق ہے۔ یہ علوم القرآن کا ایک ٹاپک ہے اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کی تعریف کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے اور کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کون کون سے اہم ٹاپکس پڑھیں گے، کون کون سے اہم عنوانات ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا عنوان تعارف کا ہے، جس میں ہم تشبیہ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی بیان کریں گے۔ اس کے بعد تشبیہ کا مقصد، تشبیہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیوں اس کو لایا جاتا ہے کلام میں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بعد ارکان تشبیہ، اس کے 5 ارکان ہیں، کون کون سے ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اور آخر میں قرآن سے ہم مثالیں پیش کریں گے تشبیہ سے متعلق۔ تو آئیے سب سے پہلے تعارف دیکھتے ہیں۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی مشابہت، تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا ہے۔ یعنی ایک چیز آپ دوسری کے مانند قرار دیتے ہو تو اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ علم بیان کے روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری کی مانند قرار دے دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے اور اس میں یہ کہا علم بیان کی روح سے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ علم البیان یہ بلاغت کی ایک قسم ہے اور بلاغت کی 3 اقسام ہے: علم البیان، علم المعانی اور اسی طرح ایک اور قسم ہے علم البدیع۔ تو تشبیہ چونکہ علم البیان میں آتا ہے، اس لیے تعریف میں یہ کہا علم بیان کے روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری کی مانند قرار دے دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تعارف میں یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر تشبیہ کے معنی ہے مثال دینا۔ چنانچہ کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر کسی ایسے شخص یا چیز کی طرح قرار دے دینا جس کی وہ خوبی سب کے ہاں معروف اور مانی ہوئی ہو، تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی تعارف کا ایک حصہ ہے کہ بنیادی طور پر تشبیہ کا معنی مثال دینا ہوتا ہے، لہذا ہم کسی شخص کی کسی خوبی کو لے لیتے ہیں یا اس کی کسی خامی کو لے لیتے ہیں یا اس کی کسی صفت کو لے لیتے ہیں اور وہ دوسری چیز کے ساتھ اس کی تشبیہ دے دیتے ہیں، تو یہ اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم عام مثالیں اس کی پیش کرتے ہیں، یہ قرآن مجید سے تو نہیں ہے، وہ تو بعد میں ہم پیش کریں گے، لیکن کلام میں، گفتگو میں اس قسم کی مثال جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے، تو یہ تشبیہ کہلائے گی، کیونکہ چاند کا حسن مسلم ہے۔ اگرچہ مفہوم بچے کو چاند سے تشبیہ دے بغیر بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ بچہ تو حسین ہے، لیکن تشبیہ کی بدولت اس کلام میں فصاحت و بلاغت پیدا ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ بچہ چاند کی طرح ہے اور مقصود یہ ہے کہ اس کی حسن کی تشبیہ دی جائے چاند سے۔ اب یہ ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ بچہ حسین ہے، لیکن ہم نے جب یہ کہا کہ بچہ چاند کی مانند ہے تو اس کلام میں فصاحت و بلاغت پیدا ہو گئی۔ لہذا کسی بھی کلام میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے تشبیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال
عبداللہ شیر کی طرح بہادر ہے، جس طرح عربی میں ہم کہتے ہیں عبداللہ کل اسدی۔ یہ بھی ایک تشبیہ کی مثال ہے، کیونکہ شیر کی بہادری مسلم ہے اور مقصد عبداللہ کی بہادری کو واضح کرنا ہے، جو عبداللہ اور شیر دونوں میں پائی جائے۔ تو یہ دوسری مثال ہے تشبیہ کی۔ اب اس میں شیر کی بہادری اور شجاعت تو سب کے ہاں مسلم ہے، اور ہم عبداللہ کی بہادری کو واضح کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ عبداللہ شیر کی طرح ہے۔ تشبیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعریف اور مثال دینے کے بعد ہم اس کی مقصد کی طرف آتے ہیں۔ تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کی کسی خاص خوبی یا خامی، مثلا بہادری یہ خوبی ہے، خوبصورتی یہ خوبی ہے، سخاوت یہ خوبی ہے، بزدلی یہ خامی ہے، یا کنجوسی یہ بھی خامی ہے، ان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس وصف کی شدت کو بھی بیان کیا جائے، اس سے مشبہ کی تعریف یا تذلیل مقصود ہوتی ہے۔ ناظرین، اس عبارت میں آپ کو یہ لفظ شاید نیا لگے گا، مشبہ۔ ہم تفصیل کے ساتھ آگے جا کے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مشبہ کا مطلب یہ کہ وہ لفظ جس کی آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جس طرح کہ ہم نے کہا عبداللہ کل اسد، عبداللہ شیر کی طرح ہے تو عبداللہ مشبہ ہے۔ تو تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی خوبی یا خامی بیان کریں اور اس میں مشبہ کیا تو تعریف مقصود ہوتی ہے یا تذلیل، یعنی اگر ہم کوئی خوبی بیان کرتے ہیں تو مشبہ کی تعریف مقصود ہوگی، اگر ہم کوئی خامی بیان کرتے ہیں تو مشبہ کی تذلیل مقصود ہوگی۔ اب ارکان تشبیہ یہ 5 ہے۔ پہلا مشبہ ہے، دوسرا رکن مشبہ بھی ہے، تیسرا حرف تشبیہ ہے، چوتھا وجہ تشبیہ ہے، اور 5واں غرض تشبیہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہر ایک کی تعریف کیا ہے، مثال سے ہم انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے۔ مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ جیسے کہ اوپر کی مثالوں میں بچہ اور عبداللہ مشبہ ہے۔ ہم نے کہا بچہ چاند کی مانند ہے تو بچہ مشبہ ہے، عبداللہ شیر کی طرح ہے تو عبداللہ بھی مشبہ ہے، کیونکہ عبداللہ اور بچے کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مشبہ بھی وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے، یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بھی کہلاتی ہے۔ مثلا چاند اور شیر مشبہ بھی ہے۔ پچھلے ہم نے 2 مثالیں پڑھی ہیں، اس میں ایک چاند اور ایک شیر، یہ دونوں مشبہ بھی ہے۔ ان دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں، یعنی تشبیہ میں بنیادی طور پر ان 2 کا کردار ہوتا ہے، مشبہ اور مشبہ بھی کا، اور اس لیے اس کو طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا رکن ہے حرف تشبیہ، وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ مثلا اوپر کے جملوں میں مانند اور طرح، یہ اردو میں 2 الفاظ ہیں، یہ حرف تشبیہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف تشبیہ ہے، جیسے کہ مثل ہے، ہو بہو، صورت، گویا، جو، سا، سی، سے، جیسا، جیسے، جیسی، بعینہ، مثال، یا کہ وغیرہ، انہیں عادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ عربی میں بھی ہوتے ہیں اور اردو میں بھی کوئی بھی تشبیہ کے لیے آپ حرف استعمال کرتے ہیں۔ مثلا عبداللہ کی تشبیہ ہم دے رہے ہیں شیر کے ساتھ، عبداللہ کل اسد، اب یہ کاف یہ عربی میں حرف تشبیہ ہے۔ عبداللہ شیر جیسا ہے، شیر کی مانند ہے، تو اس کو حرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کے کئی الفاظ ہیں اور عربی میں مثل بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، مثلہم کمثل الذی، کاف بھی استعمال ہوتا ہے، زید کالاسد۔ بہرحال یہ عربی اور اردو دونوں میں حروف تشبیہ پائے جاتے ہیں۔ چوتھا رکن ہے وجہ شبہ۔ وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بھی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی ہم یہ تشبیہ کیوں دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کو وجہ شبہ کہا جاتا ہے۔ مثلا چاند کی مانند حسین میں وجہ شبہ حسن ہے، ہم نے کہا نا کہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے، تو اس میں وجہ شبہ حسن ہے۔ اس طرح شیر کی بہادری میں
وجہ شبہ بہادری ہے۔ چوتھا رکن غرض تشبیہ ہے کہ اس تشبیہ کا مقصد اور غرض کیا ہوتا ہے۔ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کا تشبیہ میں ذکر نہیں ہوتا، صرف قرائن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ کس غرض یا مقصد سے دی گئی ہے۔ مثلا بچے کے حسن کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے۔ اب یہ غرض ہے حسن کو واضح کرنا، حالانکہ یہ لفظوں میں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ قرائن سے پتہ چلتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ چاند جیسا ہے تو بچے کے حسن کو واضح کرنا یہ غرض تشبیہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ کی بہادری کو واضح کرنا بھی یہ بھی غرض تشبیہ ہے۔ اب قرآن سے ہم تشبیہ کی مثالیں دیں گے۔ دو مثالیں ناظرین پیش کریں گے۔ پہلی مثال ہے قرآن مجید اپنے انداز بیان اور اسلوب کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بکثرت علوم بلاغت کا استعمال کیے ہیں۔ مثلا کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ آیت ہے سورۃ الجمعہ کا۔ ان کی مثال اس گدے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حاملین تورات کو، یعنی جن کے پاس تورات ہے، اہل تورات، حاملین تورات کو اس گدے سے تشبیہ دی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ گویا جس طرح کتابیں لادنے سے گدے کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اسی طرح یہود بھی عمل کے بغیر محض حامل کتاب ہونے کے باعث کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اس تشبیہ میں، اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ عمل نہیں کریں گے تو یہود عمل کے بغیر محض حامل کتاب ہونے کے باعث کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتی، تو ان کی مثال بھی اس گدے جیسے ہے جس طرح کتابیں لادنے سے گدے کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دوسری مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں کہ اس میں تشبیہ کس چیز سے دی جا رہی ہے۔ اس آیت میں وہ منافقین مشبہ ہیں جو یہاں زیر بحث ہے، یعنی جو گائنہ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، تو یہاں مراد اس سے منافقین ہے، تو وہ منافقین مشبہ ہے۔ آگ جلانے والا مشبہ بھی ہے جو آگ جلا رہا ہے۔ آگ جلانے والے کی آگ کا بجھنا یہ وجہ شبہ ہے جو آگ بجھ رہی ہے، کہ اس طرح منافقین کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور کمثل حرف تشبیہ ہے، مثلہم کمثل، یہاں پر کمثل یہ حرف تشبیہ ہے۔ تو یہ دو مثالیں قرآن مجید سے ہم نے آپ کو بتا دی۔ تو ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم نے ان چار چیزوں پر گفتگو کی۔ پہلے ہم نے تعارف پیش کیا تشبیہ کا، تعریف کے بعد اس کی عام کلام الناس سے اس کی مثال بتائی، اور پھر تشبیہ کا مقصد بھی بتا دیا کہ تشبیہ کا مقصد کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم نے تشبیہ کے ارکان بتا دیے۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ اور عادات تشبیہ، یہ 5 ارکان ہیں مشبہ بھی کی۔ اور آخر میں ہم نے قرآن مجید سے بھی 2 مثالیں پیش کی، اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ 2 ہی مثالیں ہیں تشبیہ کی، اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں قرآن مجید میں، اور یہ تو چونکہ بلاغت کا بھی ایک قسم ہے، تو اس لیے قرآن مجید میں بہت سارے مثالیں بلاغت کی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں گے تو کئی مثالیں ہم دیکھ سکیں گے، لیکن ہم نے صرف سمجھنے کے لیے اختصار کے ساتھ 2 مثالیں آپ کو پیش کی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں علوم القرآن کا اگلا ٹاپک ہم شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔